یہ کس سے فرمایا ہے؟ پوری امت سے فرمایا ہے. ابو بکر عمر اس امت سے نہیں ہے. اور پھر ابو بکر عمر کا کیا فریضہ ہے کہ وہ غلام کی طرح، نوکر کی طرح، چاکر کی طرح، ذلیل بندے کی طرح اطاعت کریں اہل بیت طاہرین علیہم السلام. انہوں نے حکم دیا کہ درختوں کے نیچے کو جھاڑو دو، صحابہ اٹھو، اٹھ ابو بکر عمر اٹھ، جھاڑو لگاؤ. عقل ہے امت یا نہیں ہے؟ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں مانتے تم؟ اپنے آپ کو کہتے ہو ہم اہل سنت. کس کے سنت پہ چلتے ہو؟ وہی صحابہ جو مرتد ہو گئے تھے انہی کی سنت پہ چلتے ہو یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنا چاہتے ہو؟ اپنا اذان چینج کرو پلیز. اذان تمہارا نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ اور کہتے. ابو بکر کا نام لے لو، عمر کا نام، کچھ اور اذان دے دو. اگر پیغمبر کو مانتے ہو تو کیوں ان کی وصیت کو نہیں مانتے؟ کیوں ان کے حکم کو نہیں مانتے؟ اور بھائی کیوں ابو بکر کی خود کہتے ہو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے، اور کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم امت ہیں اہل سنت؟ اب آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین یہ بات پیش کریں گے کہ ان کی یہ جو باتیں ہیں، یہ جملے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے کہ کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے. حدیث ثقلین، میرے محترم ناظرین یہ حدیث ثقلین یہ ان کے علماء نے اس کی تصحیح کیا. یہ کتاب سنن الترمذی چاپ دارالفکر سنہ 1426 میں یعنی 2005 میں دارالفکر بیروت میں چھپی ہے. یہ باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر بن عبداللہ انصاری سے، حدیث نمبر 3811. جابر نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں عرفہ کے میدان میں دیکھا. وہو علی ناقتہ القصواء، وہ اپنے اونٹنی پہ سوار تھے. ناقے پہ سوار ہو کے خطبہ دینا اس لیے ہوتا ہے کہ مجمع بہت بڑا ہے اور اسے اب سے مسلمانوں سے خداحافظی کا موقع ہے، ٹھیک ہے نا. فسمعته یقول، پھر میں نے ان کو سنا کہ انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا، میں نے چھوڑ دیا، چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ صریح ہے استخلاف میں، صریح ہے وصیت میں، صریح ہے ترک وصی میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. من ان اخذتم به لن تضلوا، اگر تم اس کی اتباع کرو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. من ان اخذتم به، اگر تم اس کی اتباع کرو، اس کی طاعت کرو. اخذ کرنا، طاعت کرنا، سیکھنا، قبول کرنا ان سے، اور ان کی راستے پہ چلنا، ان کی تقلید کرنا، ان کی طاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام. یہ حدیث متواتر ہے میرے محترم ناظرین. ملاحظہ فرمائیے کتاب الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، تالیف ابن حجر الہیتمی المکی، الجزء الاول، چاپ دارالوطن سنہ 1997 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 439 میں اور پھر صفحہ نمبر 440 دونوں میں. اگلے صفحے میں بھی جائیں گے، دکھائیں گے. وفی روایت صحیحہ، صحیح روایت میں، وہ روایت جو میں نے ترمذی کی دکھائی ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اس کے کتنے اسانید ہیں وہ بھی آ جائے گا کثرت اسانید. انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان کی اتباع کرو گے. وہما، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، اور کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت علیہم السلام. والحاصل، اس حدیث کا خلاصہ کیا؟ ان الحث وقع على التمسك بالکتاب وبالسنہ وبالعلماء بهما من اہل البیت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار فرمایا، تاکید فرمایا، ہاتھ یعنی تاکید فرمایا کہ تم تمسک کرو کتاب اور سنت سے، اور وہ العلماء بہما، جو کتاب اور سنت کے عالم ہیں اہل بیت علیہم السلام، کتاب اور سنت کے عالم اہل بیت علیہم السلام سے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں تاکید کی ہے اور دوسرے احادیث میں تاکید کی ہے، اصرار کی ہے، اور نہایت ہی مبالغہ فرمایا کہ تم اگر ان کی اتباع کرو گے میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو کس پہ تاکید کیا؟ اب پورے امت پر، منہم الصحابہ، ان میں صحابہ بھی شامل ہیں، ان سب پر، ابو بکر عمر بھی ان میں شامل ہیں. تو یہ صریح ہے استخلاف پر کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ ان کی طاعت پر واجب ہے، اگر ان کی طاعت نہ کریں گے تو گمراہ ہو جاؤں گے. تو یہ تو واضح بات ہے کہ ان کی پھر تو یہ صریح استخلاف ہے. اور یہ صفحہ نمبر 440 ہے. ملاحظہ فرمائیے ابن حجر ہیتمی مکی محدثین میں ان کا بڑا رتبہ ہے، یہ محدثین میں ان کا شمار ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے، اور ایسے شخص نہیں جو جاہل ہیں، یہ نہایت ہی عظیم محقق ہیں علوم حدیث میں. اور یہ کتاب انہوں نے لکھا بھی شیعوں کے رد میں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ان سے اعتراف کروائے. دیکھو، ثم علم ان لحدیث التمسک بذلك، یقین کرو، جان لو اس بات کو کہ لحدیث التمسک بذلك، یہ حدیث جس میں حکم دیا ہے کہ تم تمسک کرو قرآن اور عترت سے، اس حدیث کی کیا ہے؟ طرقا کثیرۃ، اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں، ایک دو حدیث نہیں، بہت ساری احادیث ہیں. وردت عن 29 صحابیہ، 20 سے زیادہ صحابی، 20 سے اوپر صحابہ اثر مروی ہے یہ حدیث. ومر له طرق مبسوطۃ فی 11 الشبہ، ہم نے اس کے طرق مبسوط طور پر شیعوں کے جو 11واں شبہ ہے اس میں بیان کیا. وفي بعض تلك الطرق انه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة،
ان میں سے بعض طرق میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف کو بیان فرمایا ہے حجۃ الوداع میں، عرفہ کے میدان میں، مناسک حج میں. وفی اخرى انه قال بالمدینہ فی مرضه، دوسری روایات میں ہے کہ اس مدینہ میں بھی انہوں نے فرمایا وفات سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے تم نے. وقد امتلأت الحجرة باصحابه، اس وقت فرمایا جب ان کا حجرہ بھرا ہوا تھا کن سے؟ صحابہ سے. صحابہ کو حکم دیا ہے بھائی. تو پھر پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو حکم تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کریں. اہل بیت کا تاج سر کون ہے؟ اہل بیت کا سردار کون ہے؟ اہل بیت کا لیڈر قائد کون ہے؟ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام. تو پتہ چلا میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ کہ ان کے علماء نے جنہوں نے یہ کہا نا کہ ہم اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امامت پہ انہوں نے تنسیس نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. اور حدیث متواتر ہے انہوں فریقوں کے درمیان کہ جو بھی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی نسبت دیتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کے علماء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احادیث کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے ان سے جھوٹی نسبت دی ہے کہ انہوں نے تنسیس نہیں کیا امامت. تو ان کے علماء سب جہنمی بن گئے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات، صحابہ نے جو اہل بدعت ہیں وہی ہے جن کی خلافت پہ نص نہیں، انہوں نے خلافت کا ادعا کیا ہے. ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل، عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پہ نص موجود ہے. جو نص کی مخالفت کرے مبتدع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور مبتدع کافر ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے. وفی اخرى انه قال ذلك بغدیر خم، دوسری احادیث میں ہے کہ انہوں نے یہ غدیر خم میں بھی یہی فرمایا. وفی اخرى انه قال لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف كما مر، دوسری احادیث میں ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد انہوں نے طائف فتح کیا، فتح طائف کے بعد بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ میرے بعد میرے کس کی اتباع کرنا ہے؟ تم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا. ولا تنافیہ، ان میں کوئی تنافی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے حجۃ الوداع میں، غدیر خم میں، مرض الموت مدینہ میں، اور پھر فتح طائف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات، اس میں کوئی تنافی نہیں ہے. اگر انہوں نے بار بار اعادہ کیا ہے، تکرار کیا ہے، اصرار کیا ہے، بار بار انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، اس میں کوئی تنافی نہیں ہے اس بات میں. اذ لا مانع من انه، کیونکہ کوئی مانع نہیں ہے، من انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرر علیہم فی تلک المواطن وغیرها، کوئی مانع نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مواطن، بہت سارے مقامات پر بار بار صحابہ پہ یہ تاکید کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم پہ واجب ہے. اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اور قرآن صحابہ کے پاس تو ہے نہیں، قرآن بھی تو صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہی ہے نا اس زمانے. اہتماما بشأن الکتاب العزیز والعطرۃ الطاہرہ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، یعنی نہایت اہمیت دیتے تھے کتاب عزیز اور عطرۃ طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام کو. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے علماء نے خود انہوں نے یہ کتاب خصائص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ لعبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، تخریج احمد میرین البلوچی، کتاب چھپی ہے مکتبۃ المعلا الکویت میں سنہ 1986 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 96 میں ملاحظہ فرمائیے. غدیر خم زید بن ابو الطفیل عامر بن واثلہ خود صحابی ہیں، دوسرے صحابی زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے غدیر خم میں انہوں نے نزول فرمایا، انہوں نے حکم دیا کہ درختوں کے نیچے کو جھاڑو دو. صحابہ اٹھو، اٹھ ابو بکر عمر اٹھ، جھاڑو لگاؤ. ہماری تمیز کیا؟ جھاڑو لگاؤ. یہاں جھاڑو لگا دیا صحابہ نے. فقممنا، جھاڑو لگایا گیا. ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا کہ انی قد دعیت فاجبت، فرمایا کہ میری موت ہونے والی ہے. فکأنی قد دعیت فاجبت، اللہ نے مجھے دار الاخرہ بلایا ہے، میری موت آنے والی ہے ان قریب، اور میں نے اللہ کے حکم کا اجابہ کیا ہے، میں جا رہا ہوں. خدا حافظ اے صحابہ، خدا حافظ اے امت. وانی قد ترکت فیکم الثقلین، اور میں تمہارے درمیان چھوڑ چکا ہوں، یعنی قد ترکتو نہیں کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ چکا ہوں میرا وسیع، میرا خلیفہ، میرا جانشین تمہارے درمیان. عقل ہے امت یا نہیں ہے؟ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں مانتے تم؟ اپنے آپ کو کہتے ہو ہم اہل سنت ہیں. کس کے سنت پہ چلتے ہو؟ وہی صحابہ جو مرتد ہو گئے تھے انہی کی سنت پہ چلتے ہو، یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنا چاہتے ہو؟ اپنا اذان چینج کرو پلیز. اذان تمہارا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ اور کہتے. ابو بکر کا نام لے لو، عمر کا نام، کچھ اور اذان دے. اگر پیغمبر کو مانتے ہو تو کیوں ان کی وصیت کو نہیں مانتے؟ کیوں ان کے حکم کو نہیں مانتے؟ اور بھائی کیوں ابو بکر کی خود کہتے ہو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے، اور کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم امت ہیں اہل سنت، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اذان چینج کرو. وانی قد ترکت فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر، ایک دوسرے سے بڑا ہے. کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیت، یہ دونوں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور میری عطرۃ طاہرہ علیہم السلام. فانظروا کیف تخلفون فیہما فانہما لا يتفرقا حتى يرد علی الحوض. یہ دوسرے سے ان میں کوئی ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرو گے میرے بعد، تم خوب سوچ لینا، تم سے سوال کیا جائے گا. یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے. عطرۃ طاہرہ علیہم السلام
اور قرآن مجید ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ او بھائی مجھے بتاؤ، ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے وہ قرآن سے منحرف ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک شخص جب گناہ کرتا ہے، تارک صلاۃ، نماز نہیں پڑھتا یا شراب پیتا ہے، نستجیر باللہ کوئی غلط کام کرتا ہے، قطع رحم کرتا ہے، شریعت میں بدعت داخل کرتا ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے یا قرآن سے منحرف ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے قرآن سے منحرف ہوتا ہے، قرآن اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ قرآن اسی ہمیشہ کی قرآن اس کے ساتھ ہو، وہ قرآن کے ساتھ ہو، کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔ وہ ہے جب اس کے تمام افعال، تمام اقوال، تمام کردار، تمام حرکات، تمام سکنات مطابق للوحی ہوتا ہے، مطابق لکلام اللہ ہوتا ہے، مطابق لمرضات اللہ ہوتا ہے۔ پھر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ایسی ہستیاں ہیں کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، قرآن اور قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ بس یہ واضح دلیل ہے، صریح دلیل ہے کس بات پر؟ عصمت اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ اور اسی طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یعنی جو یہ فرمائیں گے وہ ہدایت ہے، جو یہ فرمائیں گے وہ آپ کو اللہ کی رضا کی طرف لے کے جائے گا، جو جس بات سے بھی یہ نہیں کریں گے وہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ تم اس بات کو انجام نہ دو۔ تو یہ واضح بات ہے کہ ہر کلام، ہر جملے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ہے؟ تاکید ہے عصمت آل محمد علیہم السلام، عصمت ائمہ ابرار علیہم السلام۔ اور میں آپ کو کیا، میں شیعوں کو نہیں کہہ رہا، میں مخالفین کے علماء کو کہہ رہا ہوں، میں جماعت عمریہ کے علماء کو کہہ رہا ہوں، میں حنفیوں کے علماء کو کہہ رہا ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح احادیث میں آپ کے کتب سے نقل کر رہا ہوں، اور یہ آپ پہ حجت ہے، موت آنے والا ہے، قیامت حق ہے، موت حق ہے، کیا جواب دو گے ادھر جا کر؟ تم نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے خلفاء ہیں اور جھوٹے خلفاء ہیں، اور تم نے ہمیشہ جھوٹے خلفاء کی اتباع کی، تم نے ہمیشہ بدعتی خلفاء کی تکریم کی ہے اور توقیر کی ہے اور تعظیم کی ہے۔ جواب کیا دو گے؟ جواب کیا دو گے؟ اگر تمہارے پچھلے والے نسل علماء کو نہیں پتا تھا، اب تم نے یہ پروگرام دیکھا، تمہیں تو پتہ چل گیا نا۔ پھر فرمایا ان اللہ مولائی وانا ولی کل مؤمن، اللہ میرا مولا ہے، اللہ مجھ پہ اولا ہے اور میں ہر مومن کا کیا ہوں؟ بادشاہ ہوں۔ ثم اخذ بید علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولی، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں ولی ہوں، لا نکاح الا باذن الولی۔ ولی سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں جا کے دیکھو، لا نکاح الا باذن الولی، اس شخص کے ہاتھ میں، جس شخص کے ہاتھ میں سب اختیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولی۔ اگر کوئی عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر شادی کرتا ہے، لا نکاح، اس کی نکاح ہی باطل ہے، لا نکاح الا باذن الولی، جس کا میں صاحب اختیار ہوں، ولی ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے ولی۔ اللهم والی من والاه وعاد من عاد، فقلت لزید سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ فقال ما كان في الدواحات احد الا رآه بعينه واذن وسمعه باذنيه۔ میں نے زید سے پوچھا تو نے واقعی یہ حدیث تم نے سنا ہے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ زید نے کہا کہ جتنے بھی صحابہ سب نے سنا، سب صحابہ وہاں پہ تھے، غدیر خم میں جتنے بھی تھے سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ حاشیہ نمبر 224، حاشیہ نمبر 224، صحیح رجالہ رجال ثقات من رجال الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے سب رجال شیخین ہیں، ختم بات میرے محترم ناظرین۔ جب حدیث ثقلین ثابت ہو گیا کہ یہ صحیح بھی ہے، متواتر بھی ہے اور اس کی دلالت امامت پہ واضح ہے میرے محترم ناظرین، تو اب آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ کیا بچا ہے طریقہ بھاگنے کے لیے؟ یہ کتاب شرح المقاصد، تالیف مسعود ابن عمر التفتازانی، الجزء الخامس، چھاپ عالم الکتب، کتاب چھپی ہے سن 1998 میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 303 میں فرماتے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام متصف ہے علم اور تقوی کے ساتھ اور ان کی نسب بھی شریف ہے۔ الا یرا، کیا تم نہیں دیکھتے انہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرنہم بکتاب اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے، تمہیں عقل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو قرین بنایا؟ کس کا قرین بنایا؟ کس کا جڑواں بائی بنایا؟ کس کا ہم پلہ بنایا؟ کلام اللہ کا، سبحان اللہ، قرآن کا۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان کلام اللہ کے مساوی ہے۔ انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کون فرماتا ہے؟ مسعود ابن عمر التفتازانی، ماتوریدیہ اور اشاعرہ کا سب سے بڑا متکلم، سب سے بڑا عالم عقائد۔ الا یرا، تو پاگل ہے؟ تو سوچتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرنہم، قرین بنایا، ہم پلہ بنایا، ہم وزن بنایا، مساوی بنایا اہل بیت علیہ السلام کو کتاب اللہ کے ساتھ۔ بھائی خود سوچو ابو بکر کی کیا ویلیو ہے؟ ایک ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ قرآن کا ہم پلہ ہے، اور ایک ابو بکر، اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں، خلاف شرع ہے اس کی خلافت خلاف شرع، اس کی منصوص ہی نہیں ہے۔ جب منصوص کو چھوڑ کر تم غیر منصوص کی اتباع کرتے ہو، عقل نہیں ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم نہیں آتی تمہیں؟ قرنہم بکتاب اللہ فی کون التمسک بہما منقذا من الضلالہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، یہ قرآن کے مساوی ہیں، کہ جس طرح قرآن کی اتباع واجب ہے اسی طرح ان کے اقوال کی تصدیق
وہ اتباع واجب ہے کہ اگر ان کے اتباع کرو گے، ان کے اتباع قرآن کی طرح منقذ من الضلالہ ہے، ضلالت سے، گمراہی سے آپ کو نجات دے گا. ولا معنى للتمسك بالكتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والهدايه. تمسک قرآن سے کیا مراد ہے؟ تمسک قرآن سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے قرآن سے تمسک کا مطلب ہی یہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ قرآن میں جو علم اور ہدایت ہے اس پہ عمل کرو، اس کو قبول کرو، تصدیق کرو. اخذ قرآن، تمسک قرآن، اخذ بالقرآن سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن میں جو علم ہے، جو ہدایت ہے، جو فرامین ہے، اس کو قبول کرو، اس کی تصدیق کرو، اس پہ ایمان لاؤ. اچھا، فکذا فی العطرہ، یہی حکم عطرت میں بھی، یہی حکم عطرت کا بھی. عطرت کا سید و سالار کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. یہ صریح ہے ان کی امامت پر، یہ صریح ہے ان کے امامت پر. اور پھر کہتے ہیں اجماع ہے کہ کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اجماع ہے کہ کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. شرم نہیں آتی تم. یہ کتاب شرح الشفاء للقاضی عیاض الیحسبی، شرح القاضی ملا علی الہروی الحنفی المکی، الجزء الثانی، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں بیروت لبنان. صفحہ نمبر 83 میں حدیث ہے انی تارک فیکم ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترتی. اہل بیت اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں فالتمسک بالقرآن التعلق بامره ونهیه واعتقاد جمیع ما فيه وحقیقته. تمسک قرآن سے تمسک کیا ہے؟ کہ آپ قرآن کے امر اور قرآن کی نہی کے اتباع کریں، اور قرآن میں جتنے بھی حقائق ہیں اس پہ آپ عقیدہ رکھیں. قرآن نے جو باتیں کی اس پہ عقیدہ رکھو، اور جو امر نہیں ہے اس کی اتباع کرو. والتمسک بالعطرہ محبتهم ومتابعۃ سیرتهم. عطرت سے، عطرت طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام سے تمسک کا کیا مطلب ہے؟ تمسک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کرو اور ان کی سیرت پہ چلو، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مان لو. یہ کتاب فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للعلامۃ المناوی، الجزء الثالث، چھاپ دار المعرفہ. کتاب چھپی ہے سن 1972 میں بیروت لبنان میں. صفحہ نمبر 14 میں انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعطرت اہل بیتی. اس حدیث کی شرح میں وعطرتی، عطرت پڑھو، عیرت نہ پڑھو، اہل بیتی تفصیل بعد اجمال بدلا او بیانا. کہتے ہیں ایک اس کا عطف بیان ہے یا بدل ہے. وہ عربی زبان میں ہوتی ہیں، بس نکات ہوتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں. وہم اصحاب الکساء. اہل بیت عطرت کون ہے؟ یہ کہتے ہیں اصحاب کساء ہیں. اس سے مراد اہل بیت سے مراد اصحاب کساء ہیں، جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی ڈالا ہے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی ہے. وہ ہیں الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ان اعتمرتم بأوامر کتابہ وانتہیتم بنواہیہ اہتدیتم واہتدیتم. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر تم اہل بیت اور قرآن کی اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن کے اوامر کی اطاعت کرو اور قرآن کی نواہی سے دور رہو، قرآن نے جو نہی کیا نا اس سے اجتناب کرو. واہتدیتم بہدی عطرتی، اور میرے عطرت علیہم الصلوۃ والسلام سے ہدایت اخذ کرو، ان کی ہدایت پہ چلو، ان کی تعلیمات پہ چلو. یہ کس سے فرمایا ہے؟ پوری امت سے فرمایا ہے. ابو بکر عمر اس امت سے نہیں ہے. اور پھر ابو بکر عمر کا کیا فریضہ ہے؟ کہ وہ غلام کی طرح، نوکر کی طرح، چاکر کی طرح، ذلیل بندے کی طرح اطاعت کریں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی. ان کی امامت باطل ہے، خلاف النص ہے. کس کی امامت ثابت ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت ثابت ہے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے تو تمہیں نجات ہوگی. تو انہوں نے اتباع نہیں کیا تو لازمی طور پر وہ بدعتی ہیں اور وہ گمراہ ہیں. واقتدیتم بسیرتهم واهتدیتم فلم تضلوا واهتدیتم بهدى عطرتی واقتدیتم بسیرتی اهتدیتم فلم تضلوا. اگر تم میری عطرت طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام کی ہدایت پہ چلو، اهتدیتم بهدى عطرتی، اور ان کی سیرت پہ اقتداء کرو، اگر یہ کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟